سنة. وقال تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں، گھروں پر بیٹھ کر سن رہی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، سرکار مدینہ رحمت للعالمین خلاصۃ الموجودات، جن کے صدقے میں، جن کے طفیل میں کائنات کو وجود ملا، مجھے آپ سب کو وجود ملا. روحی فدا و فدا ہو ابی و امی، ان پر ہمارا سب کچھ قربان ہو. آپ کی مبارک زندگی، آپ کی مبارک سیرت، حروف تہجی الف سے لے کر یا تک کے جو حروف ہیں، ان حروف کے ماتحت، اس عنوان کے ماتحت مختصر طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. مستقل کئی جمعوں سے ہم ان مضمون پر، اس موضوع پر باتیں سن رہے ہیں، اور اسے تاکید اور پابندی کے ساتھ بیان کرنے کی وجہ یہی ہے، جسے ہر جمعہ کو بیان کیا جاتا ہے، کہ ہماری زندگی میں بھی سیرت طیبہ کو پڑھنے، اسے سننے، اسے سمجھنے اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا جذبہ اور شوق پیدا ہو جائے. یہی ایک زندگی ہے جسے نمونہ بنا کر گزاری جا سکتی ہے، اور اسی زندگی کو نمونہ بنا کر گزارنے پر دنیا اور آخرت میں کامرانی اور کامیابی کا وعدہ ہے. ساری دنیا کی مال و دولت لے کے آ جائے، یا ساری دنیا اور اس سے زیادہ اور کسی کے پاس آ جائے، اللہ سے کہہ دیں اللہ مجھ سے کچھ کوتاہی ہو گئی تھی، یہ سب کچھ تو قبول کر لے، مجھے چھوڑ دے، اللہ فرمائے گا کلا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایک طرف رکھو، زندگی کیسے بنائی وہ بتاؤ. تو بلال حبشی جیسے غلام آئے، بلال حبشی ظاہر میں کچھ نہیں، بڑے بڑے ہونٹ ہیں، رنگت بھی نہیں ہے، سر پر بال بھی نہیں ہے، رئیسی بھی نہیں ہے، چودھری بنا بھی نہیں ہے، اور بلال حبشی آئے ہیں. بلال ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزارنے والے، آپ کے طریق کے اوپر چلنے والے، آپ سے سچا عشق کرنے والے. جاؤ بلال، میرے نبی کی سواری کی لگام آج تمہارے ہاتھوں میں ہے، تم چلے جاؤ. اللہ کے رسول علیہ السلام کا داخلہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں بلال حبشی کا داخلہ ہو رہا ہے. عمر بن خطاب آئے جنہوں نے اونٹ چڑھائے ہیں، مزدوری کی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام معراج کے موقع پر تشریف لے جا رہے ہیں، خوبصورت محل دیکھتے ہیں، اور اتنا خوبصورت محل تو میرا ہوگا،
اندر داخلے کی کوشش فرماتے ہیں۔ جبریل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا مقام تو اس سے کہیں زیادہ اونچا ہے، آپ کا گھر تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے، تو پھر اتنا خوبصورت محل ابھی سے بن کر تیار کس کے لیے؟ کہاں یہ آپ کے ادنا سے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ یہاں دیکھا یہ نہیں جاتا کس کے پاس کتنا ہے، کس کے پاس کتنی طاقت، کتنی حکومت، کتنی سرداری۔ یہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ اتباع رسول اور احکام کی پیروی کس نے کتنی زیادہ کی ہے۔ یہاں چمکدار چہرے والے دنیا کی رنگت والے نہیں ہوں گے، چمکدار چہرے والے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وضو کرنے والے ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہ جانے کتنے 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 لوگ دنیا میں آئے ہوں گے، اور سارے لوگوں کو، اس دنیا میں جتنے لوگوں نے جنم لیا، ان تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا جائے گا، تو کتنے لوگ ہوں گے؟ تو ایسے وقت میں اتنے زیادہ لوگوں کے درمیان میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ ہمیں پہچانیں گے کیسے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تمہیں پہچان لوں گا من اثر الوجوہ، وضو کی نشانیوں کی وجہ سے۔ تم وضو میں اپنا چہرہ دھوتے ہو، چہرہ چمکتا ہوگا، پیشانی کا مسح کرتے ہو، یہ چمکتی ہوگی، تمہارے ہاتھ چمکتے ہوں گے، تمہارے پیر چمکتے ہوں گے۔ من اثر الوضوء، یہ وضو کے اعضاء جو دھوئے جاتے ہیں، اس کی چمک کی وجہ سے تم پہچانے جاؤ گے۔ دنیا کی رنگتوں پر فیصلہ نہیں ہوگا، احکام خداوندی کی اطاعت پر فیصلہ ہوگا۔ اس لیے انسانوں کو سمجھنے کی بات یہ ہے، میری زندگی اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طریق، آپ کی سیرت کے مطابق ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کے حضور سے فیصلے اسی پر ہوتے ہیں، باقی اور کسی چیز پر فیصلے نہیں ہوتے۔ اس لیے انسانوں کو سیرت طیبہ سے لگاؤ پیدا کرنا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانی چاہیے۔ الف با تا ثا پڑھتے ہیں چوتھے نمبر کے اوپر حروف تہجد میں، تو ہم پیارے آقا علیہ السلام کے ثبات کو دیکھیں۔ وثبات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سا سے آپ علیہ السلام کی ثابت قدمی، آپ علیہ السلام کا احکام کے اوپر جمنا۔ دشمنوں نے کتنی کوشش کی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راہ سے ہٹانے کی، کتنی کوشش کی آپ کو دبانے کی، کتنی کوشش کی دین اسلام کی دعوت کو چھوڑنے کی۔ 2 دن پہلے بچوں کو سبق پڑھایا کتاب میں، ابو طالب پہلے آقا علیہ السلام کا ساتھ دے رہے ہیں، مکہ والے آپ کا بائیکاٹ کیے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کوئی تجارت نہیں، کوئی بول چال نہیں، کوئی شادی بیاہ کا بیوہار نہیں، کوئی تعلق نہیں، تو کہاں جا پڑے؟ وہ پہاڑوں کے درمیان میں شعب ابی طالب نے قیام فرمایا۔ 1 2 3 سال ہو گئے، کوئی بولتا بھی نہیں، کوئی چلتا بھی نہیں، کوئی خبر بھی نہیں لیتا، پتے چبائے جا رہے ہیں، بچے بلک رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، ایسے حالات میں۔ اور مکہ کے مشرکین آتے ہیں، ابو طالب سے کہتے ہیں دیکھو ہمارا تمہارا خون تو ایک ہے، تم تو ہمارے سردار ہو، ہماری برادری کے ہو، ہماری ذات کے ہو، ہمارے خاندان کے ہو، تم کو تکلیف پہنچے گی تو کیا ہمیں تکلیف نہیں ہوگی؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ ایک کام کرو، یہ تمہارا بھتیجا جو ہے دین اسلام کی طرف بلاتا ہے، ہمارے بتوں کو برا بلا کہتا ہے، اتنا ہی تو کہنا ہے آپ کو بھتیجے یہ ساری چیزیں چھوڑ دو نا۔ بھتیجے سے کہو تو صحیح، رئیسی چاہیے، ساری مال و دولت ان کے حوالے، چودھری بنا چاہیے، مکہ کی حکومت ہم آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرتے ہیں۔ شادی کرتی ہے،
سب سے خوبصورت عورت آپ کے حوالے، پوچھئے تو صحیح۔ ابو طالب جاتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ سارا مکہ والوں کا جو پیغام تھا، ان کی جو بات چیت تھی، یہ سناتے ہیں۔ چچا جان، آپ نے بہت خدمت کر لی، آپ نے بہت ساتھ دے دیا، عمر بھی ہو چکی ہیں، تھک گئے ہیں، آپ آرام کر لیجئے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بات نہیں کہتا، اللہ کی بات کہتا ہے۔ یہ حکومت کی بات کرتے ہیں، یہ شادی کی بات کرتے ہیں، یہ مال و دولت کی بات کرتے ہیں، اگر سورج اور چاند میرے ایک دو ہاتھ میں رکھ دیے جائیں تب بھی میں اللہ کے پیغام کو بتانے سے رکنے والا نہیں ہوں۔ وصبات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ثابت قدمی۔ آپ کا جمنا بڑا اچھا موضوع چلا ہے، اس پر ہم سب کے سمجھنے کے لیے بڑی اچھی باتیں ہیں۔ جو دنیا دار لوگ، دنیا کے دوسرے مذہب، دوسرے دھرم کے لوگ تیوہار کے نام پر الگ الگ دن مناتے ہیں، مسلمانوں کی ثابت قدمی کے لیے یہاں یہ باتیں سمجھنے کے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ سب سے پہلی چیز، جو دوسرے دھرم اور دوسرے مذہب کے لوگ جس تیوہار کو مناتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اس کی حقیقت کو جاننا بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل، دیپاولی کا تیوہار، ان کے مذہب کے مطابق، ان کے دھرم کے مطابق، وہ جسے اپنا بھگوان مانتے ہیں، وہ ان کے استقبال میں یا ان کے ونواس کے ختم ہونے پر اس طریقے سے دیے جلاتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کا خدا بھی وہ ہو گیا؟ ہر جہاں پر فار ایگزامپل لوگ بڑی خوشی سے 31 نائٹ مناتے ہیں، عیسائیوں کا تیوہار 31 دسمبر، یہ 31 نائٹ مناتے ہیں، عیسائیوں کا تیوہار۔ کیا آپ نے کبھی اس کی حقیقت کو جانا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ان کی نبوت ہمارے نزدیک محترم اور مقبول اور مسلم مانی ہوئی ہے، لیکن ان کے نام پر اس طریقے سے عیسائیوں نے جس چیز کو شروع کیا، کیا مسلمانوں کا خدا، مسلمانوں کا عقیدہ بھی عیسائیوں کے مطابق ہو گیا؟ فار ایگزامپل، برتھ ڈے منانا، برتھ ڈے مناتے ہیں، ہیپی برتھ ڈے بہت ساری ہوتے ہیں۔ بھئی جانتے ہو یہ کس نے شروع کیا؟ اس کی تحقیق تک کبھی پہنچے ہو؟ سب سے پہلے اس کی شروعات عیسائیوں نے کی تھی۔ سب سے پہلے برتھ ڈے منانے کی شروعات، اور وہ بھی اپنے نبی کے نام پر۔ کیا مسلمانوں کی تعلیم بھی عیسائیوں کی تعلیم ہو گئی؟ سیلیبریشن ہوتا ہے، اسٹیج سجائے جاتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، خوشیاں منائی جاتی ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، گلچڑے اڑائے جاتے ہیں، پھول اڑائے جاتے ہیں، پیپر کاٹے جاتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کی تعلیم عیسائیوں کی تعلیم ہو گئی؟ وَصَدَاقَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے رسول علیہ السلام دین پر جمنے والے احد کا موقع ہے۔ دشمنوں سے چاروں طرف سے مسلمانوں کا لشکر گھر چکا ہے، اور مسلمان صحابہ کی جماعتیں تیتر بیتر ہو چکی ہیں، افراتفری مچی گئی ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام جس جگہ پر موجود ہے وہاں سے ایک قدم نہیں ہٹاتے، ایک قدم نہیں ہٹاتے، بھلے نہ سارا میدان خالی ہو جائے، آخری سانس تک محمد یہاں ڈٹے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دین پر ثابت قدمی کبھی نہیں چھوڑی۔ مسلمانوں، کامرانی اور کامیابی کا ذریعہ یہی ہے، دین پر ثابت قدمی۔ کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کی حقیقت کو جانو، اللہ کے رسول علیہ السلام کی تعلیم کیا ہے، آپ کی سیرت کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے۔ ہم کسی دھرم کی، کسی تیوہار کی بے حرمتی نہیں کرتے، وہ ان کو مطلوب، لیکن مسلمانوں کے نزدیک شریعت کی تعلیم مقدم، شریعت کی تعلیم پہلی، سنت رسول پہلے۔
یہ ہے وصدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بھوک لگی ہے، بھوک لگی ہے. اللہ کے رسول کے پاس صحابہ آتے ہیں، خندق کا موقع ہے اور دشمنوں سے بچنے کے لیے کھائی کھودی جا رہی ہے، خندق کھودی جا رہی ہے. یا رسول اللہ اب تو بھوک اتنی لگی ہے، کمر سیدھی بھی نہیں رہتی، کمر سیدھی رہ سکے پیٹ پر پتھر باندھے تاکہ یہ جھک نہ جائیں اور ہم کام کر سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے پیٹ سے یوں چادر اٹھاتے ہیں، تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے ہیں. دین پر ثابت قدمی، دین کے جماؤ کے لیے ثابت قدمی. ہم جب الف با تا میں تا پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی ثابت قدمی کو جانو، اللہ کے رسول علیہ السلام کے مضبوطی کے ساتھ جمنے کو جانو. مشرک آپ کے مخالف، آپ کو گھر سے نکالنے کا فیصلہ، آپ کو شہر سے نکالنے کا فیصلہ، آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کرنے کا مشورہ، آپ کو اس دنیا سے ختم کرنے کا مشورہ. کتنی چیزیں ہو رہی ہیں. مشرکین آپ کے مخالف، یہود آپ کے مخالف، باہری عیسائیوں کی جو ریاستیں تھیں، مدینہ کے اطراف میں جو بستے تھے، یہ آپ کے مخالف. اندرونی منافق، یہ آپ کے مخالف. دھوکہ دیں، اللہ کے رسول کے پاس آئیں، آپ کے مشورے میں بیٹھیں، آپ کی باتیں سنیں اور پھر جا کر یہودیوں کو بتا دیں اور پھر جا کر مکہ کے مشرکین کو بتا دیں تو یہ مشورہ ہوا ہے. کتنی تکلیفیں. ایک روایت میں آتا ہے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، میں جتنا ڈرایا گیا اتنا دنیا میں کوئی نہیں ڈرایا گیا، اور میں جتنا تکلیفیں دیا گیا، مجھے جتنی تکلیفیں پہنچائی گئی اتنی دنیا میں اور کسی کو تکلیفیں نہیں پہنچائی گئی. ساری دنیا میں سب سے زیادہ، سارے نبیوں میں سب سے زیادہ ڈرایا آپ کو گیا، ساری دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں آپ کو پہنچائی گئی. وزن بھی کیا جائے سارے نبیوں کی تکلیف کا، پیارے آقا علیہ السلام کی تکلیف کا، آپ کی تکلیفوں والا پلڑا چھٹ جائے. اتنا زیادہ آپ کو ستایا گیا. ہر موقع پر آپ نے ثابت قدمی دکھائی، آپ جمے رہے، آپ ڈٹے رہے. گھر پر موت کا موقع ہے، بیٹے کا انتقال ہوا ہے، پیارے آقا علیہ السلام ثابت قدم ہے. قربان جائے پیارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات کے اوپر. دیکھیے اگر کسی کے گھر کے اوپر کسی کا بیٹا انتقال کر جائے ابا کی موجودگی میں، وہ ابا کیسا بدحواش ہو جاتا ہے، ہوش کھو بیٹھتا ہے. میں اتنا بڑا ہو چکا، میرا جنازہ بیٹے کے کندھے پر ہوتا، ایک باپ پر کیا گزرتی ہوگی جب باپ کے کندھے پر بیٹے کا جنازہ ہو. میرے آقا علیہ السلام کے بیٹے کا انتقال ہوا، دکھ اور صدمے کا موقع ہے. لیکن مکہ والوں میں ایک بات چلی ہے. کیا بات چلی ہے؟ کہ جب کوئی بڑا آدمی انتقال کر جاتا ہے، جب کسی بڑے چودھری کی وفات ہوتی ہے، اس وقت میں سورج جو ہے ڈھک جاتا ہے اندھیرے میں. ان کا یہ عقیدہ تھا زمانے جاہلیت میں. اب پیارے آقا علیہ السلام کے بیٹے کے انتقال پر بھی یہ چرچا ہونے لگی. اسی دن سورج گرہن ہوا. پیارے آقا علیہ السلام، دیکھیں موقع کیسا ہے، لیکن اس وقت میں بھی عقیدے کی درستگی ہو رہی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، بھائی یہ سورج گرہن کا ہونا، یہ کشوف کا ہونا جسے سورج گرہن کہا جاتا ہے، یہ کسی بڑے آدمی کے انتقال پر نہیں ہوتا، یہ اللہ کی قدرت کی علامت ہے. اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اللہ کے فیصلے کے ساتھ اس کا تعلق ہے. ثابت قدمی، بیٹی کی وفات، آپ ثابت قدم، بیٹی کی وفات ہو رہی ہے. حضرت عثمان کو چھوڑا ہے کہ آپ رہیے، آپ کو خبرگیری لینی ہے. حضرت عثمان پیارے آقا علیہ السلام کے داماد ہیں. آپ کی بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں ہے. حضرت عثمان انتظار نہیں کرتے، پیارے آقا علیہ السلام رخصت واپس آتے ہیں. حضرت عثمان بیٹی کی تدفین کر چکے ہیں. وفات کے اوپر ثابت قدمی،
صبر، استقلال سے کام لینا، مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہنا، یہ تعلیمات نبوی ہیں، یہ سیرت نبوی ہے، یہ نبوی زندگی ہے۔ ہم احکام کے اوپر جمیں، اسلام کے اوپر ڈٹے رہیں، سنت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔